بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان۔ ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ٹرمپ صاحب جو آئے ہیں، انہوں نے تو ساری دنیا میں ایک عجیب و غریب اندھیرا پھیلا رہے، روشنی پھیلا رہے ہیں۔ یہ فیصلہ آپ کریں گے، ہم غزہ کی سرزمین پہ قبضہ کر لیں گے، وہاں پہ ایک ہاؤسنگ کالونی بنائیں گے، وہاں کے جو فلسطینی لوگ ہیں جن کی زمین ہے، جو ہزاروں برسوں سے وہاں پہ مقیم ہیں، رہ رہے ہیں، ان کو ہم مصر میں بھیج دیں گے، کچھ کو جارڈن بھیج دیں گے۔ جارڈن کے کنگ عبداللہ نے، شاہ حسین کے بیٹے نے، جو اپنے آپ کو ہاشمی کہتے ہیں، حضور صلوات والسلام کے نسب سے اور خاندان سے اپنے آپ کو منسلک کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نہیں اس پلان کے خلاف ہیں۔ ایم بی ایس نے وزارت خارجہ کو کھلوا کر ریاض میں صبح فجر کے وقت اسٹیٹمنٹ ریبٹل ایشو کیا کہ جی ہم کسی بھی طور پر ٹرمپ کے اس فیصلے کے حمایت نہیں ہے، اس کے خلاف ہیں۔ کیوں آپ فلسطینیوں کو ان کی اپنے گھروں سے، ان کے سرزمین سے ہٹانا چاہتے ہیں؟ تو جو بویا جائے گا وہ کٹے گا۔ نیتن یاہو کے لیے آپ کتنا بھی سپورٹ کریں، اس نے مٹی میں مل جانا ہے، اسرائیل کو نیست و نابود ہونا ہے، یہ طے ہے بات، آپ کچھ بھی کر لیں۔ دوسرے، چائنا نے آج ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے چارٹر کے تحت WTO میں نیو یارک میں اپنی اپلیکیشن جمع کرا دی ہے۔ کس کے خلاف؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف۔ کیوں؟ ٹیرف کے اوپر۔ ٹیرف پروٹیکشن سے آپ اپنی انڈسٹری کو پروٹیکشن دے رہے ہیں، لیکن چائنا آپ کا ٹارگٹ ہے۔ سینکشنز لگائی آپ نے رشیا کی، انڈیا کے لیے بھی لگ گئی وہ سینکشنز، وہ بھی وکٹم بن گیا۔ خیر وہ کہیں اور سے پیٹرول ڈیزل اپنا کروڈ لے رہا ہے، لیکن اس کے جہاز، ٹینکرز سمندر میں پھر رہے ہیں، مشکلات ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک نیا بوائلنگ پوائنٹ بن جائے گا سمندر، پیسیفک ہو یا اٹلانٹک ہو، میڈیٹرینین ہو یا انڈین اوشن ہو، جہاں جہاں پہ بھی یہ جہاز گزریں گے، اس کے چائنا جاتے ہیں نا جہاز، اس کے جو رک گئے ہیں فی الحال تو یہ مسائل پیدا کر رہے ہیں جناب علی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب۔ پاناما کے بارے میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ پاناما کینال جو ہے امریکہ کے جنوب میں، یہاں پر ان کا کہنا یہ ہے کہ دونوں اینڈز پر، کینال کے دونوں طرف، وہاں پہ پاناما میں، اس میں ان کے امریکن نیوی کے جہاز اور بحری جہاز چلیں گے، ویسلس، اور ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ظاہر ہے خطے میں بدماشی کیا، پوری دنیا میں ان کی بدماشی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ پیلسٹائن میں کیا بیان دے رہے ہیں، ادھر چائنا کے ساتھ آپ نے کہا برکس کے بارے میں انہوں نے کہا نہیں جناب ڈالر کے خلاف، اور پھر مودی نے وہاں پر جا کر ٹہ نکل گئی مودی کی۔ 13 تاریخ کو انہوں نے بلا لیا۔ ایجنڈا کیا ہے بھائی؟ آپ رشیا کے خلاف اگر جانا چاہتے ہیں تو امریکہ کے ساتھ جائیں گے آپ، اور اگر امریکہ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو رشیا کے خلاف جائیں گے۔ اس واضح ہے، رشیا کے ساتھ آپ کے بڑے اسٹریٹجک تعلقات رہے ہیں، آج سے نہیں، 50 سال 55 سال سے ہیں۔ اور اب اگر امریکہ کے ساتھ آپ مشینری اور اکوپمنٹ، ہارڈ ویئر، ملٹری ہارڈ ویئر لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو Su-35 سے کنارہ کشی کرنی پڑے گی۔ آپ کے جو تیجاز، جس کے اوپر 34 سال آپ نے ریسرچ کی، تیجاز جو ہے این ڈیمونسٹریشن کے دوران، ایکسرسائزز کے دوران، نریندر مودی صاحب چیف گیسٹ تھے، ان کے سامنے وہ جہاز گر گیا۔ تو یہ تو آپ کی پرفارمنس ہے کہ 34 سال میں آپ پاکستان ایئر فورس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اور ابھی جو آپ کے فوجیوں کے سربراہوں نے اور امیت شاہ نے وغیرہ وغیرہ جو دھمکی دی ہے، اس کا جواب جنرل عاصم منیر نے دے دیا، آپ کو کافی ہے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ ہم نے انیکس کر لیا ہے مقبوضہ کشمیر کو، انڈین ایلیگلی آکوپائڈ کشمیر ریزالو کرنا باقی ہے، ریزالو کرنا ہوگا، اور یہ تو وقت بتائے گا، تاریخ بتائے گی اپنے، کہ آپ نے جتنی بھی اٹراسٹیز کرنی ہیں، جتنی بھی ایکسیسز ہو رہی ہیں، جتنا بھی ظلم اور بربریت کر رہے ہیں آپ جموں کشمیر کے لوگوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، وہ آپ کو پے آف کرنا پڑے گا۔ اور مزہ تو جب آئے گا جب ایسٹ پنجاب جو ہے خالصتان بن جائے گا۔ ادھر آپ کے ایسٹ میں، بنگلہ دیش کے ایسٹ میں کیا کچھ ہو رہا ہے ساری دنیا جانتی ہے۔ نیپال آپ کے ہاتھ سے چلا گیا، دی اونلی ہندو اسٹیٹ ان دا ورلڈ، واحد، وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اس وقت، وہ چائنا کے ساتھ ہے۔ بھوٹان کو بلا کے آپ نے، بھوٹان کے بادشاہ کو بلا کے آپ نے چاہا کہ چلو جی کچھ نہ کچھ دکھا دو، پورا کو پورا آپ نے اس وقت فورن ایڈ کے اندر آپ نے بنگلہ دیش کی ایڈ بند نہیں کی، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں، اس کو کسی طرح سے اپنے اس کو رام کریں، اس کو، وہ رام نہیں ہو رہے ان سے، منائے نہیں جا رہے ان سے۔ مالدیو کے لیے انہوں نے اپنی رکھی ہے مدد،
کہ ہم ان کو مدد دیں گے، بھوٹان کو دیں گے وغیرہ وغیرہ. یہ ہر سال کروڑوں اربوں روپے کی مدد انڈیا دیتا ہے. ظاہر ہے انڈیا فائنینشلی اسٹرانگ ہے لیکن مورلی بینکرپٹ ہے، ایتھیکلی بینکرپٹ ہے. عوام وہاں کے، میں کہتا ہوں کہ عوام میں یہ چیز نہیں ہے. عوام پیپل آر مچ بیٹر اینڈ سویلائزڈ دین دس بلڈی میڈیا آف انڈیا. اور یہ جو گورنمنٹس ہیں یہ تو یہ وہ سوالات ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو ماڈرنائز کرنے کی کوشش کی ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ تیجا آپ کے جو جہاز ہیں وہ کہتے ہیں جی پنجابی میں کہتے ہیں بڑھ گئے، وہ ختم ہو گیا معاملہ. پاکستان انشاءاللہ J-35 جو ہے وہ لے لے گا. اور آپ دیکھ لیں کہ اور امریکہ چاہتا ہے کہ ان کے جو F-35 ہیں وہ تو F-35 ہیں وہ تقریباً کوئی $70 ارب کے 70 ملین ڈالر کے ہیں F-35. اور تیجا جو بنا ہے $85 ملین بنا ہے، $8.5 کروڑ میں. تو جناب یہ ہے صورتحال اور پاکستان بھی اس بارے میں بالکل ایکٹیو ہے، الرٹ ہے. وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ انڈیا نے اپنے ہارڈ ویئر میں اور اپنے فوج کے تینوں فوجوں کو یعنی مزید مسلح کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات، کیا R&D ہو رہی ہے. R&D پہ ہمارے یہاں بھی بالکل کام جاری ہے. کسی بھی طور پر پاکستان، آپ یہ مت سمجھے جو بھی انٹرنل معاملات ہیں وہ ہمارے انٹرنل ہیں، وہ پولیٹیکل معاملات ہیں. اکانومی ٹھیک ہے سنبھل جائے گی، آج نہیں سنبھلے گی کل سنبھل جائے گی. آپ کو آسٹیرٹی میں جانا پڑے گا، بہت تیز ڈرائیو. یہ کٹ جو انہوں نے دیا نا گورنمنٹ، جو شہباز شریف گورنمنٹ کر رہی ہے، اورنگزیب صاحب کر رہے ہیں، یہ افیکٹو رول نہیں ہوگا. امید ہے کہ آصف زرداری جو ہے وہاں پہ چائنا کے وزٹ میں کچھ خیر کی خبر لے کر آئیں گے. پریزیڈنٹ زی نے بہت ہی اچھا استقبال ان کا کیا ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ سی پیک کے جو مراحل ہیں جو رہ گئے ہیں وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور پاکستان پھر سے اکنامک ڈیولپمنٹ کے راستے پہ جائے گا. اور انٹرنلی ہوپس ہو کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کی فارمیشن جو نئی بننی ہے 26 ترمیم کے بغیر انڈو کرنی ہے، تو قبل اس کے کہ یورپین یونین یا امریکہ سے پابندیاں آئیں، ہماری حکومت کو اپنے دامن میں اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ ہم بہت اچھے ایکسیپٹیبل نارمز میں جا رہے ہیں. ظاہر ہے یہ اگریسو ٹیم آئی ہے امریکہ میں. آپ نے دیکھ لیا کہ پیلسٹائن کے مسئلے پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا ہے، نیتن یاہو کیا کہہ رہا ہے. وہ تو کینیڈا جیسے اپنے عزیز ترین پڑوسی اور قریبی ملک کو کھا جانے کے چکر میں ہیں، تو وہ آپ کو چھوڑیں گے؟ کیا وہ کابل میں ہونے والی جو صورتحال ہے اس کو برداشت کریں گے؟ کیا وہ جو اکوپمنٹ اور ہارڈ ویئر گاڑیاں وغیرہ اور بڑی بڑی گنز موسٹ ماڈرن ہتھیار چھوڑ کر گئے ہیں، کیا وہ رہنے دیں گے؟ وہ تو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. اور بھارت کو یہ چیز سوٹ کرتی ہے کہ پاکستان کے ویسٹ میں بھی گڑبڑ رہے اور ایسٹ میں تو بھارت خود بیٹھا ہوا ہے، انڈیا خود بیٹھا ہوا ہے. اور اتفاق سے اللہ رب العزت کا کرنا کیا ہے کہ بھارت کے ایسٹ کے اندر ایک دوسرا پاکستان پیدا ہو گیا ہے جس کا نام بنگلہ دیش. تو یہ تو جیسا کیا ویسا بھرا. ایز یو سو شیل یو ریپ. وہی کٹے گا جو آپ بوئیں گے. ناظرین، ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، مشورے دیجئے. آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ. والسلام.